عموماً ہم سنتے ہیں، ضرب المثل محاورہ سنتے ہیں کہ خواہشات کی مد میں اور ضرورتوں کی مد میں، ڈیمانڈس کی مد میں کیا جو بولا جاتا ہے اسکائی از دا لمٹ۔ ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن ہماری ہوتی ہے سمپلیسٹ ون آف دی ڈیفینیشنز آف ٹینشن، جو ہمارے اکثر لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے آج، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تو پوری زندگی کیا پوچھتے ہو، پوری کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے۔ سوچنے والے کو، پوچھنے والے کو جواب بڑا عجیب سا لگا اور ایسا لگا کہ انسان نے اپنی اوقات سے زیادہ کی بات کر دی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جواب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کائنات آپ کی مرضی سے کب سے چلنی شروع ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سیشن میں جہاں سے سلسلہ کلام منقطع ہوا تھا، پاز ہوا تھا، وہ ہم میسلوز نیڈ ہیرارکی کا جو فائنل سٹیج ہے، سیلف ایکچولائزیشن سٹیج، خود شناسی کی سٹیج جو ہے، اس کے پاس ہم پہنچے ہوئے تھے اور اس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ اور اس میں جو ذیلی تذکرہ جو چل رہا تھا، اس میں احساس محرومی جو انسان کا ہوتا ہے، اس سیلف ایکچولائزیشن سٹیج تک پہنچنے سے پہلے انسان کا اپنا انٹرنل پالشنگ جو ہوتی ہے، اس کے مزاج کی اور اس کے طریقے سوچ کی، اسی سے انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ انسان کی سوچ سے زیادہ اس کا تعلق ہوتا ہے، اپورچونٹی سے کم ہوتا ہے۔ اس کو کیسے میسلو نے کیسے ٹیکل کیا، سمجھا اس کو، اور اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق اور انسان کا اصل خالق ہے، انہوں نے کیسے، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس چیز کو ٹیکل کیا، اور جو دین کے احکامات میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو اس میں ہم 3 چیزوں کا مینلی تذکرہ کیا تھا، اس کو میں ہلکا سا ریکیپ کروں گا، اور تھرڈ جہاں سے سٹارٹ ہونا ہے اس کا تذکرہ صدقات سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ احساس محرومی کا علاج انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وہ ہے قناعت۔ سب سے پہلے کہ قناعت ہے دی لمٹ، جو ہمیں لمٹ فکس کرتی ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ایک عموماً ہم سنتے ہیں، ضرب المثل محاورہ سنتے ہیں کہ خواہشات کی مد میں اور ضرورتوں کی مد میں، ڈیمانڈس کی مد میں کیا جو بولا جاتا ہے اسکائی از دا لمٹ۔ جو اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان ہے اوپر، اور آسمان تو بہت زیادہ دور ہے، تو بندہ اپنی لمٹ خود سیٹ کرتا ہے کہ مجھے اتنا چاہیے، اس سے اوپر نہیں چاہیے۔ تو خواہشات کے معاملے میں اسکائی از دا لمٹ، نیڈس کے معاملے میں اسکائی از دا لمٹ، اور اس کو خود جو انسان لمیٹیڈ کرتا ہے اور جتنا اپنے قریب لے کے آتا ہے، اس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن ہماری ہوتی ہے سمپلیسٹ ون آف دی ڈیفینیشنز آف ٹینشن، جو ہمارے اکثر لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے آج، وہ کیا ہے کہ انسان کی خواہش اور حقیقت کے درمیان کا جو گیپ ہوتا ہے۔ ایک چیز حقیقت ہے اور ایک انسان کی خواہش ہے۔ یہ خواہش اس حقیقت سے جتنی دور ہوتی ہے اتنی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، اور انسان کی خواہش، اس کا پلان اس حقیقت سے جتنے قریب ہوتا ہے اتنا اس کی ٹینشن کم سے کم ہو کے زیرو ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا بڑا خوبصورت کال کسی نے آ کر ان سے پوچھا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جو کہ انہونا جواب تھا کہ جی زندگی، کہتے تو پوری زندگی کیا پوچھتے ہو، پوری کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے۔ سوچنے والے کو، پوچھنے والے کو جواب بڑا عجیب سا لگا اور ایسا لگا کہ انسان نے اپنی اوقات سے زیادہ کی بات کر دی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جواب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کائنات آپ کی مرضی سے کب سے چلنی شروع ہوگی؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ جوڑ دی ہے، ابھی جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ سمپلسٹ اینڈ بیوٹیفل ڈیفینیشن۔ جو کچھ ہو رہا ہے جب اللہ کے رب نے کیا ہے اور ایسا ہی ہونا تھا، اور اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ اگر کچھ مشکل ہو رہا ہے تو اس میں خیر یہ ہے کہ میری ایک غلطی میرے سے ہوئی تھی جس کی مجھے سزا کریکٹیو دی جا رہی ہے، ایک اس لیے کہ میں درست ہو جاؤں، اور دوسری اس لیے کہ میرے جو غلطی کے ساتھ میرے اعمال میں جو کالے دائرے لگے ہوئے وہ مٹ جائیں۔ حدیث میں بڑا کلیئر ہے کہ انسان جو غلطی کرتا ہے اس کی استطلاع مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور ان کے لیے آسانی آخرت میں فرماتا ہے۔ ایک صاحب کی پرانی کتاب میں کل کہیں پڑھ رہا تھا، مجھے حیرت ہوئی، انہوں نے سٹارٹ میں یہی حدیث لکھی تھی، سٹارٹ آؤٹ آف دی پریٹیکسٹ، سٹارٹ میں ایک حدیث صرف لکھی ہے، اور اس کے بعد چیپٹر سٹارٹ ہوتے ہیں دیٹ از واٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دس حدیث۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب کی بجائے اہل ایمان کے لیے دنیا میں چھوٹی بڑی سزائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی، انہیں سے ان کو دھو دیتا ہے۔ اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ کوئی میرے اور آپ جیسا، ہم جیسا کوئی نالائق ان پڑھ انسان نہیں ہے، ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر، اسلامک ہسٹری کا واحد شخص جو مفسر بھی تھا، قرآن کی تفسیر لکھی ہے، جو محدث بھی تھا، حدیث کا استاد تھا۔ ابن تیمیہ کے مشہور ترین شاگردوں میں سے ایک امام ابن کثیر ہے، اور ایک امام ابن القیم الجوزی ہے۔ بہت سارے ہزاروں شاگرد ابن تیمیہ کے، لیکن یہ 2 ایلیٹ شاگرد ہیں جن میں سے ایک یہ ہے۔ تو آپ استاد کو اگر ہلکا سا جانتے ہیں تو آپ پہچان جائیں گے کہ ابن کثیر کا لیول کیا ہوگا۔
امام ابن کثیر نے اپنی کتاب جو ان کی 15 چیپٹر ہے البدایہ والنہایہ، جو تاریخ ابن کثیر کے نام سے ہم جانتے ہیں، اردو عربک انگلش ٹرانسلیشن اس کا جو ہے ناٹ عربک ٹرانسلیشن ان کو تاریخ ابن کثیر کے نام سے ہوگی، دی ہسٹری آف ابن کثیر. تو اس میں چیپٹر 15 جو ان کا ہے وہ فتنے کے دور کے بارے میں، اور وہاں پہ سٹارٹ میں پہلی حدیث ہی لکھی ہے کہ جو فتنہ ہوگا کیا ہوگا، یہ اہل ایمان کے لیے ان کی غلطیوں کی پاداش میں ان کی دنیاوی سزائیں اس کے زمرے میں ساری کی ساری جائیں گی. تو قناعت کیا چیز ہے؟ قناعت انسان کا اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کے قریب ترین چلنے کا جو ایک طریقہ کار ہے، اس کو قناعت کہا جاتا ہے. جب اپنی ریڈ لائن اچھی ڈیفائن کر لیتا ہے تو زندگی بڑی خوبصورت چلنی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جب وہ ریڈ لائن بڑی دور ڈیفائن کرتا ہے تو اس لائن کو فالو کرنے کے لیے کہ میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، میں یہ بھی ہو جاؤں، اس میں زندگی خوار ہو جاتی ہے. اور یہی اس کی زندگی کی اکثر اس پازیٹیو ٹائم، ایفرٹ اور منی، ٹائم ایفرٹ منی تینوں چیزیں، اس کی کوشش کا محور، اس کے پیسے کا محور اور اس کے وقت کا محور. زندگی وقت کا نام ہے، سیکنڈز، منٹس، گھنٹوں، دنوں اور ایام اور سالوں کا نام ہی زندگی ہے. وہ اسی میں لگ جاتے ہیں، اسی کی اچیومنٹ میں سارا لگ جاتا ہے. قناعت کا درس دے کر شاید ہی کوئی ریلیجن ایسا بچا ہو اس کے علاوہ جس نے قناعت کا اس خوبصورتی کے ساتھ درس دیا ہو کہ دنیا کو بھی ساتھ چلائے اور آخرت کو بھی چلائے اور دنیا کی ضرورتوں کو بھی ساتھ میں چلائے. ڈیفائن کر کے قناعت بتائیے. ایک یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تجویز کیا اس کے اوپر چلایا کہ اس سے آپ کی احساس محرومی نہیں رہے گی. آپ کو پتا ہوگا اس چیز کی مجھے ضرورت ہی نہیں، میں اس سے محروم نہیں رکھا گیا. I don't need it all. It was a surplus. یہ میرے لیے سرپلس تھا، میرے لیے نیڈ نہیں تھا. تو وہاں سے قناعت سٹارٹ ہوتی ہے، بندہ کنٹین رہتا ہے، کنٹینمنٹ کہ جس میں وہ پازیٹیو انرجی کے ساتھ چلتا ہے.